صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح تعظیم فرماتے ہیں، احادیث پاک کے اندر، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیبیہ کے موقع پر جب قریش نے اپنی طرف سے عروہ ابن مسعود کو صحابہ کرام کی جاسوسی کے لیے بھیجا، تو یہ عروہ ابن مسعود وہ شخص تھا جو انتہائی خوبصورت تھا، انتہائی نوجوان تھا، اور قریش والے یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس طرح کے روبدار شخص جو ہے اس کو نبوت ملنی چاہیے تھی۔ یہ اتنا زیرک آدمی تھا۔ جب یہ صحابہ کرام کے پاس پہنچا تو حدیث پاک میں اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ، کہ اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی رینٹ مبارک جو ہے وہ بھی پھینکتے تو صحابہ کرام جو ہے وہ اس رینٹ مبارک کو بھی اپنی ہاتھ میں جو ہے وہ لے لیتے ہیں، الا وقعت فی کف رجل منہم، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رینٹ مبارک صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہوتی، فدالک بہا وجہہم وجلدہم، اور وہ صحابی رسول اسی رینٹ مبارک کو اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے جسم کے اوپر برکت حاصل کرنے کے لیے مل لیتا۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم ارشاد فرماتے ہیں تو صحابہ کرام فوراً حضور علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِمْ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو مبارک کا بچا ہوا پانی مائع مستعمل لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور قریب تھا کہ جس کو پانی نہ ملتا وہ آپس میں یکادو یقتتلون، قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام انتہائی خاموشی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ فرجع عروۃ الی اصحابہ، عروہ ابن مسعود جو ہے جب وہ اپنے دوبارہ قریش میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا، فقال ای قوم، اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، وفدت علی کیسر وکسری والنجاشی، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظمہ اصحابہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کسی بادشاہ کو یعظمہ اصحابہ، کہ جس کی اس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں، ما یعظم اصحاب محمد محمدا، کہ جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرتے ہیں، وہاں پر میں نے یہ دیکھا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اگر حضور علیہ السلام کی رینٹ مبارک بھی ہوتی صحابہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسموں پر مل لیتے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کا حکم دیتے صحابہ کرام فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کرتے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قریب تھا کہ وہ لڑائی کرتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُمْ، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے صحابہ کرام خاموشی سے سنتے۔ وما یحدون الیہ النظر تعظیما لہ، اور صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تعظیم کی وجہ سے جو ہے وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور تم اللہ کی قسم ہے ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بعد میں حضرت عروہ ابن مسعود مسلمان ہو گئے، اسلام کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہوئے۔ تو بخاری شریف کی یہ حدیث پاک اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
کس قدر جو ہے وہ ادب کیا کرتے، کس قدر احترام کیا کرتے، بلکہ اگر کبھی حضور علیہ السلام کو بلانا بھی ہوتا تو اپنے ناخنوں کے ساتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دروازہ مبارک کو دستک دیتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔